بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 35 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے پہم رنج و ملال۔ اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیب ابی طالب سے محصوری کے خاتمے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں سے ذکر کروں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ان کی منصب رسالت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو احسن انداز میں نبھا رہے ہیں، اور قریش وہی ان کی جو روش تھی اس روش کو برقرار رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ معاملہ طے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت شفیق، نہایت ہمدرد، مددگار اور ناصر ہیں، وہ اب اپنے آخری ایام میں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اسی سال جناب یعنی کچھ ہی ٹائم کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد، بلکہ یہ کہنا چاہیے کچھ ہی دنوں کے بعد، جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں انتقال پرملال، یہ جو ایک کرب و اضطراب کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ذیلی جو مضامین ہیں وہ بھی ذکر کروں گی، اور پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ جناب حضرت ابو طالب کی معیت میں جو شیب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو مطلب رہے، 3 سال محصوری رہی، میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ ہی عرصے بعد جناب ابو طالب سخت بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ان کی جو معمولات تھے اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام بخوبی سر انجام دیتے رہے، اور قریش اپنی روش کے تحت جس طرح سے مخالفت کرتے رہے، جس طرح سے روکتے رہے، وہ اپنے روش پر برقرار رہے۔ اب جناب حضرت ابو طالب جو کہ خاصے بوڑھے ہو چکے تھے، جب کفار قریش کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاصی یعنی عاص بن وائل وغیرہ، یہ اور امیہ بن خلف قریش کے لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سارے قبائل میں پھیل چکا ہے، ابو طالب دانشمند، معزز اور بزرگ شخص ہیں، وہ یعنی اس معاملے میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مفاہمت کی درخواست کرتے ہیں، وہ ہماری کچھ باتیں اپنے بھتیجے سے منوا لیں اور کچھ ہم ان کی مان لیں گے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر یقیناً ہمیں عرب جو ہیں وہ طعنہ نہیں دیں گے کہ کہیں اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے پہ کوئی ہاتھ ڈالا تو وہ ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک وہ زندہ تھے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اب کیونکہ وہ انتقال کر گئے تو اب آپ اپنی بہادری اور اپنی جرت کے جو ہیں کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس طعنے سے خوف کھاتے ہوئے انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا، اور یہ سارے قریش کے جو معزز ترین لوگ تھے، جو سرداران تھے، یہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اور جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش شامل تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، جو بیماری آپ کو لاحق ہو چکی ہے اس سے بھی آپ باخبر ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ کے آخری ایام نہ ہوں۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے بارے میں کچھ عہد و پیمان ہم سے لیں اور ہمارے بارے میں کچھ عہد و پیمان ان سے لیں، تاکہ ہم ان سے باز رہیں اور وہ ہم سے باز رہیں، اور وہ ہمیں اور ہمارے دین کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر جناب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابو طالب کے پاس ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ابو جہل کو یہ خطرہ ہوا کہ مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے قریب بیٹھ جائیں، جس کی وجہ سے ابو طالب کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم پڑ جائے۔ یہ سوچ کر ابو جہل فوراً خود اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی جو قربت تھی، جو قریب جگہ تھی، وہ نہ مل سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔
ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، یہ تم سے مفاہمت کی بات کرنے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عہد و پیمان تمہیں دیں اور کچھ عہد و پیمان تم سے لیں، تم ان کی طرف پوری طرح مائل نہ ہونا، لیکن کچھ باتیں اپنی منوا لو اور کچھ ان کی مان لو۔ اس طرح سے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، اور کفار قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قولوا اسمع قولکم، کہو میں تمہاری بات سنوں گا۔ کفار قریش میں سے ابو جہل نے بات شروع کی، اس نے کہا آپ ہمارا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، ہم پر اور ہمارے معبودوں پر الزام تراشی نہ کریں، ہم بھی آپ کے اور آپ کے پروردگار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا یہ مطالبہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان آتیتکم ما سألتم امتع انتم کلمۃ واحدۃ لکم فیہا خیر تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم۔ تم نے جو مطالبہ کیا ہے اگر میں اسے مان لوں تو کیا تم ایک کلمہ مان لو گے؟ تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، اس کی وجہ سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہاری فرما برداری کریں گے۔ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہاں تمہارے ایسے ایک کیا ہم 1000 کلمے ماننے کو تیار ہیں، یعنی 10 کلمے بھی بولو تو ہم وہ 10 کلمے بھی ماننے کو تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر کفار قریش نے تالیاں بجائیں اور پھر بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد کفار قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم تم جو کچھ چاہتے ہو یہ صاحب اس میں سے کوئی بات نہیں مانیں گے، لہٰذا چلو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو سورہ صاد میں آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دن میں نہیں سنی، یہ تو بس گڑی ہوئی بات ہے۔ سورہ صاد کی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ جو وفد تھا قریش کا یہ آخری وفد تھا، اور یہ اٹھ کر جناب حضرت ابو طالب کے پاس سے چلا گیا یہ بات کہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ صاد کی ان آیات کو نازل فرمایا۔ کیپ ان یور مائنڈ کہ قریش کا آخری وفد ہے جو حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت ابو طالب نے بنو عبد المطلب کو بھی نصیحت فرمائی، اور انہیں یہ کہا کہ یعنی ان سے یہ کہا کہ تم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو گے اور ان کی پیروی کرو گے بھلائی میں رہو گے، لہٰذا ان کی پیروی اور تصدیق کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنے جانثار اور اتنے محبت کرنے والے چچا تھے، اتنے احسانات ہیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ انہوں نے مرض الموت میں قریش کے سردار اور معزز لوگوں کو بھی جمع کر کے یہ انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں وصیت کی تھی کہ اے قریش کی جماعت، تم اللہ کی مخلوق میں سے اس کے منتخب و چنیدہ لوگ ہو، تم سارے عرب کا دل ہو، جان لو کہ تم نے عرب کی تمام فضیلتوں اور شرف و عزت کو حاصل کر لیا ہے، انہی کی وجہ سے تمہیں لوگوں پر برتری ملی ہے، اور لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں وسیلہ بناتے ہیں، تمام لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے خلاف جنگ پر متحد ہیں، میں تمہیں کعبہ کی تعظیم کرنے کی وصیت کرتا ہوں، بلا شبہ اس میں رب کی رضامندی، معیشت کی اصلاح اور تمہاری ثابت قدمی ہے، صلہ رحمی کرو اور قطع رحمی سے باز رہو، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ اور رشتہ داروں کی تعداد میں زیادتی ہوتی ہے، بغاوت، سرکشی اور قطع تعلقی چھوڑ دو، انہی وجوہ سے سابقہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں، پکارنے والے کی پکار قبول کرو، مانگنے والے کو عطا کرو، بے شک اس میں زندگی اور موت کا شرف ہے، سچی بات کرو اور امانت ادا کرو، بلا شبہ اس سے خواص میں محبت اور عوام میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، بلا شبہ وہ قریش میں امین اور عرب میں سچے ہیں۔ میں تمہیں جن باتوں کی وصیت کر رہا ہوں یہ سب خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ اللہ کی قسم، میں تو عرب کے فقیروں، ارد گرد کے صحرائی باشندوں اور پسماندہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی، اس کے کلمے کی تصدیق کی اور اس کے دین کی تعظیم کی۔ پھر وہ انہیں موت کے میدانوں میں لے گئے تو قریش کے سرداروں اور بہادر لوگ گھٹیا اور حقیر ہو گئے، یعنی قریش کے سردار اور بہادر لوگ گھٹیا اور حقیر ہو گئے، ان کے گھر ویران ہو گئے، ان کے کمزور لوگ بادشاہ بن گئے۔ قریش میں سے جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ بڑا مخالف تھا وہ اتنا ہی زیادہ ان کا محتاج ہو گیا، اور جو ان سے زیادہ دور تھا وہ ان کے نزدیک آ کر زیادہ خوش نصیب ہو گیا۔ عرب کے لوگوں نے اپنی الفت و محبت کو ان کے لیے خالص کر دیا، اپنے دلوں کو ان کے بارے میں صاف کر لیا اور اپنی قیادت انہیں سونپ دی۔ اے قریش کی جماعت، اپنے خاندان کے اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے مددگار ہو جاؤ، جنگ میں ان کے حمایتی بنو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی ان کی راہ اختیار کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو بھی ان کا طریقہ اختیار کرے گا وہ سعادت مند بن جائے گا۔ اگر مجھے کچھ مدت مل جاتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو میں پرآشوب حالات میں ان کے لیے کافی ہو جاتا اور مصیبتوں کو ان کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سہل الہدی والارشاد میں اور جو زرقانی کی جو شرح ہے اس میں بھی یہ چیز، یہ پوری جو یہ واقعی رقم ہے اس میں درج ہے، اس میں نے یہ آپ کی اسکرین پر بھی چلایا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب حضرت ابو طالب آخری وقت تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے، نصرت کے لیے، تائید کے لیے قریش کو جمع کر رہے ہیں، قریش کے سرداران کو یہ خطاب کر رہے ہیں۔ کتنا فصیح، کتنا بلیغ اور کتنا جامع خطاب کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ باقاعدہ طور پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی نصیحت پر عمل کرو وغیرہ، اس طرح کی خوبصورت اور جامع نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ پھر بنو مطلب کو بھی نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اتنے شفیق چچا تھے اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمخوار اور ہمدرد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وصیت فرمائی آپ نے کہ یعنی ساری زندگی حفاظت بھی کی، حمایت بھی کی، اور پھر جانے سے پہلے بھی، یعنی ان کو جب یہ محسوس ہو گیا کہ اب ساتھ چھوٹنے والا ہے تو انہوں نے اپنی موت کے وقت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصیت فرمائی کہ بھتیجے جب میں مر جاؤں تو تم بنو نجار میں اپنے دادا عبد المطلب کے ماموؤں کے پاس چلے جانا۔ ہم نے حضرت عبد المطلب کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ ان کے جو ننہال والے تھے وہ مدینہ میں رہا کرتے تھے، بنو نجار سے تھی ان کی والدہ سلمہ جن سے حضرت ہاشم نے نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ انہی بنو نجار کے بارے میں ہی حضرت ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت فرما رہے تھے کہ ان کے پاس چلے جانا۔ وہ اپنے گھروں میں موجود چیزوں کی سب لوگوں سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تھے نا، تو مدینہ کے قریب وادی قبا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کی ننہال بنو نجار کے سرداروں کو پیغام بھجوایا تھا۔ تو وہ سب پھر مسلح ہو کر اور پورے اہتمام کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور آپ ان کے حصار میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے یہاں قیام فرمایا تھا۔ انشاءاللہ جب ہم اس لیکچر میں اس ٹاپک میں داخل ہوں گے وہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بنو نجار کے جو لوگ تھے نا، وہ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھی پہنچایا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ العظیم، حضرت ابو طالب کی جو چشمان مبارک ہے وہ کتنی دور اندیشی سے یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ ان کا جو وصال ہے، ان کی جو رحلت ہے وہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی حضرت ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن ان کی چشمان مبارک دور اندیشی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اپنی تکوینی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دلوں کے اندر جو ہیں یہ چیزیں ودیت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اس چیز کو ودیت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے بنو نجار کے متعلق کہ خیر دون الانصاری بنو نجار ثم بنو عبد الاشل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنی سعیدہ وفی کل دور الانصار خیر۔ دور کہتے ہیں دار کی جمع کو، یعنی گھر۔ انصار کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ بنو نجار کا ہے، پھر بنو عبد الاشل کا ہے، پھر بنو حارث بن خزرج کا، پھر بنو سعیدہ کا، اور انصار کے ہر گھرانے میں خیر ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حضرت جناب ابو طالب
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ میرے بھتیجے آپ ان کے پاس چلے جائیے گا، اور ان کے پاس جا کر آپ کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ تعالی خیر والا ہو جائے گا، وہ آپ کو حفاظت دیں گے، کیونکہ ان کو ان کی حفاظت کی بہت فکر تھی۔ جب تک حضرت ابو طالب اس دنیا میں حیات رہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب اس بات سے باخبر ہیں، اور تمام جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، سب کا اس بات کے اوپر یعنی کوئی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بہت بااعتماد اور بہت ہی یعنی کہہ لیجیے کہ ایک الہی اعتماد تھا نا، وہ جناب حضرت ابو طالب کی آغوش مبارک تھی، اس پر ہی اللہ نے اعتماد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ جو ملائکہ تھے ان کا بھی ممنون احسان نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتی محافظت کے لیے ملائکہ کو رکھا ہوا تھا، اور ملائکہ خود آ جایا کرتے تھے اور ملائکہ کے پر آ جایا کرتے تھے۔ ہوا ہے کچھ واقعات میں، ہوا ہے کہ جبریل امین تشریف لائے ہیں اور ہوا ہے اس طرح سے، لیکن جو ایک انسانی شکل میں، انسانی روپ میں جو سب سے بہترین کردار تھا، جو سب سے اعلیٰ و افضل کردار تھا، وہ حضرت جناب ابو طالب کا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی موت کا واقعہ، ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفات سے متعلق بہت ہی خاص طریقے سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم مطلب ان سے یہ عرض کی کہ اے چچا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھی ہیں، اور میں آپ لوگوں سے جب بک شیئر کروں گی، بک ریڈ شیئر کروں گی گروپ میں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، آپ پڑھ لیجئے گا، اور دیگر کتب میں بھی آیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام بخاری، امام مسلم اپنی جو ان کی احادیث کی کتب ہیں ان میں لے کر آئے ہیں۔ ان احادیث کو امام بخاری میرے خیال ہے تین روایات ملتی ہیں ان کی حدیث کی کتب میں، اور مسلم شریف میں شاید 4 ہیں اس طرح کی روایات، اور دیگر کتب میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے نا کچھ موٹی موٹی باتیں رکھنا چاہوں گی، کیونکہ میں وہ پورا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل ان جنرل رکھوں گی، اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو قرآن سے تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گی، کیونکہ مجھے اس بات سے تھوڑا سا یعنی ٹاپک کو ڈریگ نہیں کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جناب حضرت ابو طالب، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی جب ان کی عظمت، ان کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا تھا، میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے چیز کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا تھا کہ اہل اسلام میں نا 3 طبقات رہ چکے ہیں، اور ہیں، اب تک ہیں، شروع دن سے ہیں اور اب تک ہیں، اور میرا خیال ہے آگے بھی رہیں گی، کہ جو ایک طبقہ کہتا ہے، جو خاص طور پہ اہل تشیع ہیں، ان کے پاس متفق علیہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ جناب حضرت ابو طالب ایمان پر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایمان ان کے یہاں بہت مستند ہے۔ دوسرا طبقہ جو اہل سنت کا ہے، ان کے پاس نا 3 ڈویژنز ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، وہ ان روایات کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ دوسرا طبقہ جس میں کہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جن کے نام ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، جید علماء ہیں، جن میں جلال الدین سیوطی ہیں، اور امام قسطلانی ہیں، امام قرطبی ہیں، اور امام ابی ابن الحدید ہیں، امام ذہنی دھلان ہیں، اور دیگر۔ ان کے نزدیک ان روایات میں کچھ علت ہے، اضطراب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی نص سے ٹکراتی ہیں یہ روایات، لہٰذا وہ ان سے استدلال نہیں کرتے، وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ میں بھی اس بات سے ایگریڈ ہوں کہ وہ ایمان پر تھے، اور ہماری عقل اس بات کو تسلیم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ قرآن فرقان ہے، قرآن اصل ہے۔ جب قرآن کی دلیل سامنے آ جاتی ہے، قرآن کا جب کلام سامنے آ جاتا ہے، تو پھر ایک طبیعت کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر قرآن ان کے بارے میں واضح ارشادات عطا فرما رہا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں یہاں پہ اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہی باپ دادا کی اندھی تقلید کے پیچھے لگیں کہ وہ تو بزرگ کہہ کے گئے ہیں، فلاں بزرگ نے کہا۔ جب قرآن فرما رہا ہے تو قرآن حق ہے، سب سے بڑا فرقان، سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے چند ایگزامپلس رکھوں گی، تو اس سے انشاءاللہ آئی ہوپ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تیسرا جو طبقہ ہے نا، وہ تیسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس پہ سکوت طاری رکھیں، اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں، اس پہ زیادہ بات نہیں کریں، لیکن انہیں بھی اس چیز پر غیر جانبدار ہو کے تحقیق کرنی چاہیے۔ شرعی علم حاصل کرنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے تحقیق بہت ضروری چیز ہے، تحقیق کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نہایت اعلیٰ، عرفہ، مصفہ، مجلہ، منزہ، نہایت پاک
طیب، مطیب، طاہر و مطہر، میں جتنے لفظ استعمال کروں میرے پاس شاید الفاظ کا ذخیرہ بہت کم ہے، وہ سب اس گھرانے کے لیے بالکل چھوٹا ہو جاتے ہیں، یہ سارے لفظ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اتنے اعلیٰ، اتنے اونچے اور عظیم خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے، اور یہ نسب وہ ہے جو قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک منقطع نہیں ہوگا، اور انہی نسب میں ہی یہ تمام اشراف، یہ تمام ہستیاں موجود ہیں، پاک صلب، پاک رحم والیاں، پاک صلب والے، یہ اتنے پاک و طیب لوگ ہیں کہ ان کے پاس سے شرک اور کفر دل نہیں مانتا کہ گزرا ہے، نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پاک گھرانہ ہے، اس میں شرک، خصوصی طور پہ بنو ہاشم میں شرک نہیں تھا، بنو ہاشم کہیں شرک نہیں کرتے تھے۔ کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں حضرت ابو طالب یا حضرت عبد المطلب کے بارے میں کوئی یہ بتا دے کہ انہوں نے کسی کو ٹوٹی پھوٹی، کوئی لولی لنگڑی روایت، کوئی ضعیف روایت، موضوع گھڑی ہوئی روایت بھی ایسی کوئی آپ کو مل جائے، کسی بھی حدیث کی کتب، کوئی بھی حدیث کا ذخیرہ آپ لیں احادیث کا، ان میں آپ کو نہیں ملیں گی اس طرح کی روایات، کیونکہ ہیں ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہیں۔ جناب حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پہ اپنا سینہ پیش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں، یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہو گئے اور دیکھیں بالکل مرض الموت کے قریب، مطلب ان کے ایام ہیں، اس وقت بھی وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے بھتیجے آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ ان کے اوپر یہ جو روایات ہیں نا، تھوڑا سا میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا پسند کروں گی کہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس کو، کہ واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بیمار تھے، اور اس وقت وہاں پر ان کے قریب جو ہیں وہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں پہ موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یعنی مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، کلمہ اشہد یعنی کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، آپ یہ کلمہ کہہ دیجئے، چچا کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ خود ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ضرور کر دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب یہ جو ہے یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ یوں فرمایا کہ اما واللہ لا استغفرک لک ما لم انہ عنک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے آپ کے بارے میں روک نہیں دیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ان پر یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ دوزخی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے نبی بلا شبہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیت جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت 113 ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسری آیت آپ کے ساتھ تلاوت کی انک لا تہدی، وہ سورہ قصص آیت نمبر 56 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا، کنہوں نے دریافت کیا؟ یہ دریافت کیا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے، اللہ کی قسم وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غضبناک ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ جہنم کی بالکل جو اتھلی جگہ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہوں نے 2 جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اب ان ساری روایات کو آپ اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں اور تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا وہ فرقان ہے، وہ بہت واضح الفاظ میں انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی جو رہنمائی ہے نا فرما دیتا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں جب آپ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رہنے دیتا، قرآن آپ کو کہیں پر بھی کسی کنفیوژن میں نہیں رہنے دیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ آپ یہ جو امام بخاری جو یہ لائن ہے روایت، اس کے نیچے فوراً یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کیونکہ حضرت ابو طالب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو، رسول اللہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا، تو فوراً یہ آیت نازل ہو گئی۔ ایک تو اس آیت کا شان نزول دیکھیے، یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ سورہ توبہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ برات کتنے بعد میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چلیے مان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی بقول ان روایات کے کہ ہم نے اس آیت کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی، یعنی نبی رسول کے لیے بھی اور دیگر جو مسلمان ہیں ایمان والے ان کے لیے بھی، ان کے لائق نہیں ہے کہ چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، وہ اگر پتہ چل جائے کہ جہنمی ہے تو ان کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا، اور خصوصی طور پہ یہ جناب ابو طالب کے لیے آئی ہے تو ابو طالب کے لیے منع فرما دیا، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر شفاعت والا جو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو امام مسلم لے کر آئے ہیں مسلم شریف میں، کہ جناب حضرت، یعنی کہ انہوں نے جو پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس اور یہ جو حضرت یہ جو عباس ہیں ان سے جو آ رہی ہیں روایات، کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے چچا کے ساتھ پھر کیا ہوا، یہ جو پوچھا جا رہا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا، تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یوں ہی ان کے بارے میں استغفار کرتے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو عین واجب ہے نا۔ عباس بن عبد المطلب نے جب پوچھا کہ آپ کے چچا کے ساتھ کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے نچلے طبقے میں تھے، میری وجہ سے جو ہے ان کے اوپر سے مسئلہ حل ہوا، یعنی وہ جو ہے ان کو اوپر والے درجے پہ لایا گیا اور اب صرف ان کے ٹخنوں تک جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے اور ان کا اس سے دماغ کھول رہا ہے، یعنی تخفیف ہوئی ہے نا۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار نہیں کرنا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا بڑا سوالیہ نشان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب شریعت، صاحب وحی، صاحب قرآن ہے، اور سب سے زیادہ سب سے بہترین کلام انہی کو سمجھ آیا، سب سے اچھا، سب سے واضح، یہ نور انہی کے سینے میں داخل ہوا، ان کا دل منزل قرآن ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کس طرح سے اہتمام کیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے نا، تو یہ کتنا بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے، خوف کھانا چاہیے۔ یہ سوال ایک بہت بڑی علت ہے، یہ سوال ایک بہت بہت بڑی یعنی اضطراب کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کرتے رہے استغفار کی دعا، کیوں ان کے لیے شفاعت کی دعا کرتے رہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے ان کے عذاب میں جو ہے تخفیف ہوگی۔ اب تخفیف سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ آیات ہیں جو لانا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا کفر واضح ہو جائے اور جس کے کفر کے بارے میں حجت تمام ہو جائے، یعنی اتمام حجت ہو جائے کہ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنم میں چلا جائے، تو اس کے لیے تخفیف نہیں ہے، کسی قیمت پر تخفیف نہیں ہے۔ اللہ کا واضح فرمان ہے سورہ فاطر میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي کل کفورن، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ان کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ تخفیف نہیں ہوگی، جب تخفیف نہیں ہوگی تو استغفار اور شفاعت اس کا کیا سوال پیدا ہوا؟ اور یہ سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ مکہ کی سورہ ہے، سورہ توبہ سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلے ہی اس بات کا ادراک ہو چکا تھا، پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ منور مطہر تھا، طیب تھا، پاک تھا، دمک رہا تھا، چمک رہا تھا ان آیات سے۔ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر میں کندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی اس بات کو جانتے ہیں،
وہی وقت تھا جب اللہ نے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما کے ارشاد فرمایا کہ نہیں رک جائیے، مت کیجیے گا، دعا نہیں کیجیے گا، چلیے مان لیا۔ سورہ قصص کا جو حوالہ دیا گیا، سورہ قصص 4 نبوی یا غالباً 6 نبوی میں نازل ہوئی ہے مکہ میں، اور حضرت ابو طالب کا جو انتقال ہوا ہے وہ 10 نبوی میں ہوا ہے، کتنا بعد میں جا کے، اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ ہجر کی جو آیت نمبر 94 ہے، وہ بھی مکی سورہ ہے نا، وہ 4 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر بتا دیں، اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ تو مشرکین سے جب بے رخی برتنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیویٹ دعوت چھوڑ کر علی اعلان دعوت کا حکم دیا گیا، تو یہ حکم ہوا کہ آپ مشرکین سے بے رخی برتیں۔ یہ کیسا مشرک ہے کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بھی رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کی حمایت، ان کی نصرت، ان کی محبت، ان کے ساتھ ہم آہنگی، ان کے ساتھ کھانا پینا، اور جناب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش دی ہے۔ اللہ نے، یعنی الہی اعتماد ہے یہ اللہ نے ان کے اوپر اعتماد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آغوش بخشی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہوں نے دال سبزیاں کھلا کے بڑا کیا تھا؟ آخر تو گوشت کھلایا تھا نا، تو وہ گوشت کس کے نام پر ذبح ہوتا تھا؟ وہ ذبیحہ کس کے نام پر ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی مشرک کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہو جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس ذبیحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی۔ تو اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اللہ معاف کر، استغفر اللہ، معاذ اللہ، مشرک تھے، کافر تھے، تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کی نصرت و تائید کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رخی برتنے کا حکم ہی نہیں دے رہے، اور رسول اللہ خود بھی اس بات سے بالکل بے اتنائی برت رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اوروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلا حکم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ پھر دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے۔ فَحَبِطَتْ، یعنی حَبِطَتْ، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ، حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ختم ہو گئی بات کہ کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر انہو من یشرک باللہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، اور یہ سورہ توبہ سے پہلے نازل ہوئی ہے بائی دا وے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی مددگار نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو جب رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی مددگار نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر مددگار ثابت ہوں گے؟ کیوں کر مددگار ثابت ہوں گے؟ کس طرح شفاعت کریں گے جب اللہ نے روک دیا، جب اللہ نے فرما دیا کہ مددگار نہیں ہے کوئی، تو ختم کہانی، ختم ہو گئی بات، فل سٹاپ۔ پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 161 اور 162، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہے اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ تو یہ سورہ بقرہ بھی آپ کو پتہ سورہ توبہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے آگاہ ہیں کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر پیچھے کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی کہ جس پر ہم اس بات کے اوپر اطمینان رکھیں کہ ہاں اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے جو ہے چاہے رشتہ دار آپ کے رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، اقربا ہوں، قریبی ہوں، آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کے استغفار نہیں کرنی۔ جب رسول اللہ کو منع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ختم۔ پھر شفاعت والی جو روایات ہیں، یہ روایات قرآن کے ساتھ، قرآن کے متن کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں۔ تو پھر جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر قرآن ہی بڑی دلیل ہے، قرآن ہی فرقان ہے جو فرق کرتا ہے صحیح اور غلط میں، پھر اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جو
محققین علماء ہیں، انہوں نے حق کی بات کو سمجھتے ہوئے اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ نہیں، یہ روایات جو ہیں یہ گڑھی ہوئی روایات ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے متن، ایک ہوتی ہے سند۔ سند صحیح بھی ہونا، اگر متن قرآن کے خلاف جا رہا ہو تو اس کو آپ نہیں لے سکتے، قرآن کو لینا ہے۔ قرآن سچ ہے، قرآن بڑا ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن مین میڈ نہیں ہے، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے، روایات کے اندر انسان کا دخل ہے۔ یہ جو کتابیں، یہ کتب احادیث ہیں، یہ ان کے اندر مین میڈ چیزیں آ سکتی ہیں کیونکہ انسان کا دخل ہے نا، روایات میں یا سند میں یا متن میں یا ان چیزوں میں کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی علت، کوئی اضطراب آ سکتا ہے، لیکن قرآن کی احادیث روشن ہیں، بینات ہیں، ٹھیک ہے، یہ گمراہی سے بچاتی ہیں انسان کو۔ پھر روایت سے متعلق جو راوی ہیں نا، ان راوی کے بارے میں بھی علت ہے۔ وہ علت کیا ہے کہ مصیب بے شک وہ ہیں، یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ان کا جو ایمان ہے نا وہ بہت مؤخر ہے، بہت مؤخر ہے، یعنی وہ یا تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں یا پھر وہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے ہیں۔ اور جناب حضرت ابو طالب کا جو انتقال ہوا، جو ان کی رحلت کا وقت ہے، وہ تو 10 نبوی مکہ میں، تو یہ تو تھے ہی نہیں، مکہ میں موجود ہی نہیں تھے، پھر ان سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے کن سے لی؟ مصیب، سعید بن مصیب نے اپنے والد سے سنا، یعنی مصیب، اور مصیب نے کن سے سنا؟ کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ٹھیک ہے، صحابی ہیں، لیکن یہ اس وقت یمن میں تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے مکہ میں، نہ ہی ان سرداران کے ساتھ موجود تھے اور نہ ہی ان کی ملاقات زہری سے ہوئی ہے، جو شہاب زہری ہیں، جو ان کی بھی آپ پڑھیے گا، ان کی بھی آپ سوانح عمری وہ پڑھیے گا کہ وہ کن کے تابع فرمان تھے، وہ کن کے انڈر کام کر رہے تھے، وہ کن کے دربار میں رہا کرتے تھے، کن کے منشی تھے، کن کے وہاں پر جو ہیں وہ خادم تھے، امیہ کے، بنو امیہ کے تھے۔ تو کچھ اس طرح کی علتیں بیچ میں موجود ہیں کہ جن سے بنو ہاشم کے ساتھ جو بغض تھا وہ کنٹینیونٹی میں چل رہا ہے، اور یہ فیبریکیٹڈ احادیث ہیں۔ ان احادیث کو جب قرآن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور موازنہ کیا جاتا ہے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز کو نوٹس کیجئے کہ قریش کا جو آخری وفد آیا جب سورہ صاد نازل ہوئی، قریش کا وہ آخری وفد تھا، وہ ہاتھ جھاڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ جو وفات والا جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابو جہل موجود تھا وہاں پر، اور وہاں پر امیہ بن خلف موجود تھا، تو یہ تو خود بھی کافر ہے، ان کی بات کا کیا اعتبار؟ ان کی بات کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو احادیث کا جو فن جانتے ہیں نا، انہیں بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کافر کی بات کا اور مشرک کی بات کا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وزن ہی نہیں ہے اس کی بات کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ لیکن جو جید علماء ہیں، جو محقق علماء ہیں، وہ یعنی ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی مصیب سے سنا اور سعید بن مصیب نے اپنے والد سے سنا، تو وہ اعتبار کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یوں ثابت نہیں ہے، اور یوں وہ ان کو جو ہے اس پیمانے پہ رکھتے ہیں، تولتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ روایات جو ہیں یہ صحیح ہیں، وہ سند کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ سند میں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول محسوس ہو رہا ہے کہ مصیب سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کن سے سنا؟ جن سے سنا وہ ان کا ایمان ثابت ہے، جن سے سنا کیا پتہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ تو نہیں پتہ نا۔ اور روایت جن سے لی جاتی وہ تو مسلمان ہی ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، اس موقع پہ موجود نہیں بھی ہو تو کم سے کم ایمان تو ثابت ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح کی علتیں موجود ہیں ان روایات میں، تو صاف پتہ چل جاتا ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ لہٰذا امام قرطبی، امام قسطلانی، امام سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن ابو الحدید، دیگر امام ذہبی دہلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا، انہوں نے اس بات کے اوپر بات کی، کیونکہ یہ جو آیت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا جا رہا تھا، یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت بتائیے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنی والدہ کے لیے جو ہے استغفار نہیں کر سکتے ہیں جبکہ ثابت ہو جائے کہ وہ ایمان پر نہیں تھے اور وغیرہ، جو یہ آیت کا جو ترجمہ اٹھا کے اس کو وہاں پر بھی کوٹ کیا گیا۔ اور آپ خود دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب سے میرا نور تخلیق ہوا ہے، میں پاک صلب اور پاک رحم والیوں ہی کے درمیان رہا ہوں، اور میرے تمام آبا جو ہیں وہ نکاح والے ہیں۔ تو یہ پاک صلب اور پاک رحم کیسے مشرک، کیسے کافر رحم بن گیا، کیسے یہ کافر صلب بن گیا، کیسے یہ مشرک صلب بن گیا؟ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو بہت اذیت پہنچاتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یہ چیز گراں گزرتی ہوگی۔ ایک ایسے شخص، ایک ایسے حمایتی، ایک ایسے مدد و نصرت، ایک ایسی سعید روح جن کا نام حضرت جناب ابو طالب ہے، انہیں اگر اس طریقے سے
یعنی اس بدعنوانی کو کہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، ان کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ تو میں آپ کی طرف اس چیز کو چھوڑتی ہوں کہ وہ جاتے جاتے کیا بیان کر رہے ہیں، وہ جاتے جاتے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اگر انہوں نے یہ بھی کہا تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب عبد المطلب کون ہے۔ ہم نے عبد المطلب، جناب عبد المطلب کی ہم نے سوانح عمری کو پڑھا ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ساری باتوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب حضرت عبد المطلب کتنی اونچی شان والے تھے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیت کا نظام حضرت عبد المطلب نے دیا تھا، اس تقدس اور نظام کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رائج رکھا گیا، پھر اعتکاف بھی انہی کی دین ہے۔ یہ ساری دین حنیف کی تعلیمات بنو ہاشم میں یعنی خاندان نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں دین حنیف کی ساری تعلیمات کا تسلسل جاری و ساری رہا۔ اور دیکھیں یہ گھرانہ بہت کمالات، طہارت، شرافت، نفاست، بزرگی، اتنی بلندیوں پر ہے کہ اس کے آگے میں کہتی ہوں بلندیاں نہیں ہیں، بالکل بلندیاں نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس بات کو اتنے آرام سے کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حنیف کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تبع ملت ابراہیم حنیفہ، یا یہ فرمایا گیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم جو دین حنیف ہے اس کی اتباع کیجیے۔ اہل علم اس بات پر غور کریں کہ جو مفقود چیز ہوتی ہے نا اس کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے یا اس کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ جب دین حنیف جس ملت کی پیروی کی اتباع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب وحی بھی ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ شریعت، وہ ملت ابراہیم یعنی وہ دین، وہ اس وقت کہاں تھا، اس کے امین کون تھے جو الہی نظام کو حجت اللہ بن کر فطرت وحی کے زمانے میں بھی لیے سنبھالے چل رہے تھے، سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ ہستیاں کون تھیں؟ دیکھیں اگر یہ دین ناپید ہو چکا ہوتا اور سرے سے ہی بالکل مسخ شدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا معیار تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، آپ دین حنیف ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا نا شریعت کو سمجھیں کہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، جو محال چیز ہوتی ہے، جو ناپید چیز ہوتی ہے نا، اس کا حکم شریعت کبھی بھی ضابطہ بیان کر کے نہیں بتاتی کہ اگر سامنے کوئی معیار نہ ہو تو کیسے حکم دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیں گے کہ جو موجود ہی نہیں ہے جو چیز، آپ اس کی پیروی کیجیے، اس کی اتباع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شریعت نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے شریعت کا۔ جو قابل اتباع چیز ہوتی ہے نا اسی کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کہ قابل اتباع ہے اور یہ محال نہیں ہے، یہ موجود ہے۔ ایک معیار ہوتا ہے سامنے، اس معیار کی بنا پر حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پرانی جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی جو ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے نا، یہ تمام اس دین حنیف کے امین ہیں۔ انہوں نے اس امانت کو سنبھالا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ فترۃ الوحی کا زمانہ ہے، وہی منقطع ہو چکی تھی، لیکن حجت اللہ بن کر یہ الہی نظام چند مخصوص ہستیاں سنبھالے ہوئے تھیں، وہ امانت دار تھے اس دین کے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام گھرانہ دین حنیف پر تھا اور حضرت ابو طالب بھی دین حنیف پر تھے۔ اگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اٹ مینس کہ وہ ایمان پر ہیں، ان کی ساری زندگی ایمان کی حفاظت میں گزر گئی، ان کی ساری زندگی اسلام کی حفاظت میں گزر گئی، جان ساری میں گزر گئی، محسن انسان، محسن اسلام، محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اعتماد کی یعنی وہ آغوش ہیں، اللہ تعالیٰ الہی اعتماد ہیں، وہ ان کی آغوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھا، ہر برا، ہر خوشی، ہر غمی کا وقت دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ممنون احسان نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات والا کو، اللہ تعالیٰ نے خدائی اعتماد کے طور پہ آغوش رحمت بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ ان کی آغوش رحمت تھی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی، انہی کے گھر سے کھایا، انہی کے گھر سے پیا، اور دال سبزیاں کھا کر جوان نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ذبیحہ کھایا ہے، گوشت کھایا ہے جو کہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتا رہا، انہی کے ادا کردہ مہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے بڑھی ہے۔ نکاح انہوں نے پڑھا ہے، نکاح خوان وہ تھے۔ ان کی زندگی کا ہر گوشہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ضعیف، لولی، لنگڑی، ٹوٹی پھوٹی حدیث بھی ایسی کہیں نہیں آپ کو کوئی نظر آئے گی جہاں پر ان کا شرک ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فلاں بت کے سامنے سجدہ کیا، فلاں بت کی انہوں نے فلاں وقت میں قسم کھائی، یا فلاں کا حوالہ دیا انہوں نے۔ وہ تو اوروں کو نصرت اور تائید کے لیے، ہدایت یافتہ ہو جانے کے لیے رسول اللہ کی اتباع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو حکم دے رہے ہیں، اپنی ان کی جو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالیٰ علیہا جو ان کی زوجہ ہیں، ساری زندگی انہی کے نکاح میں رہی ہیں، ان کے انتقال تک وہ انہی کے نکاح میں رہی ہیں۔ انہیں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں رہنے دیا؟ اگر وہ مشرک ہوتے، اگر وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہوتے، تو ایک مسلمہ کو کیسے ان کے نکاح میں رہنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ آیتیں زبردستی جوڑی گئی ہیں، زبردستی ان کو ملا کے یہاں سے وہاں کر کے فیبریکیشن ہے۔ اس بات سے بالکل دل مطمئن نہیں ہو پاتا، میرا تو نہیں ہو پاتا، میں ایک فکر آپ کو دے رہی ہوں، اللہ کرے آپ تک پہنچے اور آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو منور کرے، حق ہم تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو روشن کر دے اور ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تخفیف نہیں ہو سکتی ہے کافر کی، کسی مشرک کی، کسی بھی بات کی جہنم میں جانے کے بعد، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بھی تخفیف نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک یہاں پر سوال یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ایک روایت آتی ہے نا کہ ابو لہب کے بارے میں، وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے کہ وہ چچا ہونے کی وجہ سے، وہ چچا بھتیجے کی محبت کی وجہ سے وہ اتنا نیچے گر چکے ہیں ان احادیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ ابو لہب کو بھی اس دائرے میں لا کر کے چچا بھتیجے والا معاملہ اس لیول کا ہے کہ وہ جو جھوٹی ایک حدیث بنائی ہوئی ہے وہ اس لیے جھوٹی ہے کیونکہ اس میں بھی قرآن کی نص سے وہ ٹکرا جاتی ہے کہ ابو لہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اپنی ایک کنیز جن کا نام سویبہ یا صوبیہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے ان کو آزاد کیا تھا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ جو تم آزاد ہو۔ تو ہر سوموار کو اس انگلی سے اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بھتیجے کی آمد کی وجہ سے خوشی کے اظہار میں اس کو آزاد کیا تھا، اپنی اس کنیز کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تحفتاً تخفیف کی ہے اس کے عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پانی یا کوئی بھی شربت یا مشروب جو بھی اس کو ملتا ہے پانی پینے کے لیے تو وہ اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی بھی اعمال اس کے کسی کام نہیں آ سکتا ہے، اس کے تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس کے ہاتھ ہی تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ۔ تو جو ہاتھ اللہ فرما رہا ہے کہ ٹوٹ گئے، ان ہاتھوں سے، انگلی اس ہاتھ کا ہی حصہ ہے نا، کیسے پانی مل سکتا ہے ان ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا؟ آخرت میں وہ ہاتھ چل رہے ہیں، وہ جہنم میں وہ ہاتھ جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں اس کو۔ کتنی غلط اور کتنی یعنی عقل کو ہی نہ لگنے والی باتیں ہیں یہ۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فیبریکیٹڈ چیزیں جن کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، نہیں چلتی ہیں۔ پھر بھی بہت عرصے سے اس بات کے اوپر ایک شور ڈلا ہوا ہے۔ ایمان ابو طالب آپ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حجت ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا آپ کے اپنے ایمان کی دلالت ہے، آپ کے اپنے ایمان پر دلیل کرتی ہے یہ چیز کہ آپ ان کو مسلم کہتے ہیں یا آپ ان کو کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بننے والی باتیں یہ کہ ان کے جاں نثار چچا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کی حد تک محبت کی ہے کہ آخری ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کی حالت میں تھے، نہایت علیل تھے، اس وقت بھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قصیدہ لامیہ جو حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا تھا وہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ تو کتنی محبت تھی ان چچا سے کہ آخری وقت میں بھی ان کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے مشرکین سے، کافروں سے آپ بے رخی برتیے۔ اگر وہ مشرک ہوتے، کافر ہوتے تو بے رخی ہی برتنی چاہیے تھی، پر عام الحزن نہیں منانا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، وہ ایمان ابو طالب کے قائل تھے، وہ یقیناً ایک چراغ منور ہوا ہے نا تو سب سے پہلی روشنی اسی کو ملے گی جو اس کی مشکات ہیں، اور حضرت ابو طالب اس چراغ کی مشکات ہیں۔ جس جگہ پر چراغ جلتا ہے نا، جس سمجھ لیجئے جس جگہ پر، یوں کہہ لیجیے کہ جس موقع پر، جس جگہ پر، جس محل پر، جس جگہ، کسی کمرے کی مثال لے لیجئے، کسی ایسی جگہ کی مثال لیجئے جہاں پر چراغ کو جلایا جا رہا ہو، کسی روشن دان کی مثال لے لیجئے، تو سب سے پہلے وہ روشن دان روشن ہوگا جس کے اندر چراغ جلے گا۔
اس کے بعد کمرہ منور ہوگا، اس کے بعد باہر کہیں روشنی پھیلے گی۔ تو سب سے پہلے جب نور اترا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب ترین عزیز تھے انہی تک پہنچا ہے، وہی منور ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ دیگر چچاؤں کے مقابلے میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک لاجیکل بات اور سمجھ لیجئے کہ دارالندوہ میں جو پارلیمنٹ تھی نا قریش کی، اس میں ان کی 2 ریزرویشنز تھیں کہ ایک تو اجتماعی ہمارا دین ہوگا، دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو سردار ہوگا نا اس کو ملے گی کرسی۔ تو حضرت جناب ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اور اگر وہ یہ ظاہر نہ کرتے کہ میں تمہارے اجتماعی دین پر ہوں تو ان کو وہ مباح کر دیتے، اور جب وہ کرسی سے ہٹ جاتے نا تو پھر وہاں پر یہ نظام تھا کہ جو سردار کی کرسی ختم ہوتی ہے، سردار ہٹ جاتا ہے کرسی سے کسی بھی ریزن سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی بیٹھتا ہے اس کی جگہ پر، اس کے بھائی کو کرسی ملتی ہے۔ تو اگر یہ کرسی جو ہے یہ اگر دی جاتی نا تو پھر یہ ابو لہب کو دی جاتی۔ اگر حضرت ابو طالب اس کرسی سے ہٹ جاتے کسی ریزن سے تو ابو لہب آ کے بیٹھتا، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی مباح کر دیتا۔ اور مباح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قریش ڈس اون کر دیتے ان کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن ہو سکتا تھا، اسیسینیشن ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور قریش وہاں خاموشی اختیار کیے رکھتے کیونکہ مباح ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار نے مباح کر دیا تو پیچھے بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ علی الاعلان اس طرح فرما دیتے تو پھر ابو لہب کو موقع مل جاتا۔ یہ ریزن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، حضرت ابو طالب نے دور اندیشی کے ساتھ نہایت زیرک حکمت عملی کو اپنایا اور اس چیز سے پرہیز کیا۔ آئی ہوپ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بعد میں جب آپ واقعہ طائف پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب آ کے بیٹھا جب دارالندوہ کی سردار کی کرسی پر، تو پھر اس نے وہاں سے کون کون سے حکم نامے جاری کیا، پھر مباح بھی کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ ہم واقعہ طائف میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری تھیں کہ آپ اب گزریں گے ان احادیث سے، اس واقعے سے، لہٰذا اپنے ذہنوں کو بالکل کلیئر رکھیے گا۔ پھر حضرت ام الخدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اہلیہ، نہایت محبت کرنے والی بیوی، نہایت صابر، نہایت شاکر، نہایت وفاشوار اور نہایت پرہیزگار خاتون، میں ان کی عظمت بیان کر چکی ہوں، تو آپ ان کی عظمت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے مثالی یعنی رفاقت کے جو 24 سال تھے وہ کس طریقے سے گزارے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں مکہ کے معروف قبرستان معلیٰ میں دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں خود اترے تھے، البتہ اس وقت وفات کا جو وقت تھا اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی تھی، وہ جو حضرت علی سے ایک جعلی روایت گڑھ کے بتائی گئی ہے کہ یوں اس طرح سے آپ کے گمراہ چچا اور یہ اور وہ، سب کچھ فیبریکیٹڈ ہے، سب کچھ فیبریکیٹڈ ہے، استغفر اللہ العظیم۔ صرف ان کی تکفیر اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کا معیار و مرتبہ گھٹا دیا جائے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا معیار و مرتبہ گھٹانا ہے۔ لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں، آپ سب خود تحقیق کیجئے، خود پڑھیے، شرعی علم کے طالب علم کا یہ حق ہے کہ وہ خود تحقیق کرے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خلوص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں ان کی مدد فرماتی رہیں، ان کی نصرت و تائید کرتی رہیں، ان کی غمگساری کرتی رہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر بیوی عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی وفات تک کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا تھا، اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جو مقام و مرتبہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر چکی ہوں پہلے بھی۔ ہوا یہ کہ رنج و غم کی پرچھائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے دراز ہو گئیں کہ مشرکین نے جسارتیں شروع کر دیں۔ جناب حضرت ابو طالب جیسے ہمدرد اور حمایتی چچا کی وفات اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جیسی مومنہ اور غمگزار رفیق حیات کی جدائی یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان کے یکے بعد دیگرے فوت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ آپ گھر ہی میں رہتے اور بہت کم باہر نکلتے تھے۔
ابو طالب کی وفات کے بعد کفار قریش کی جسارت بہت بڑھ گئی تھی، بے انتہا انہوں نے ایذا رسانیاں شروع کر دی تھیں، وہ طرح طرح کی شدید اذیتیں دینے لگے جن کی وجہ سے یعنی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کفار قریش نے ایسی جرت کبھی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نالت من قریش شیئا اکرہہ حتی مات ابو طالب، ابو طالب کی وفات تک قریش نے مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جو میرے لیے بار خاطر ہوتی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد جب کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیفیں پہنچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسرع ما وجدت فقدک یا ام، چچا جان آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے کتنی جلدی محسوس کر لیا ہے۔ اسرع صریح کی بالکل سپرلیٹو ڈگری، یعنی فاسٹسٹ، کتنی جلدی میں نے اس چیز کو محسوس کر لیا، یعنی کتنی جلدی چینج آیا تھا حالات و واقعات میں، کس قدر جلدی، کیونکہ ابو لہب آ کے بیٹھ گیا تھا کرسی پر، دار الندوہ کی کرسی پر، اب سردار ابو لہب اور ابو لہب کس قدر پلید شخص تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر نامساعد حالات، تکلیفوں اور سختیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مستعدی سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لچک اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہاں تک اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا جو بھی معاملہ ہوا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے پہنچے، پھر اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحشیانہ سنگوباری کی، کیا معاملات ہوئے، کس طریقے سے حق شناسی فرمائی اور دیگر واقعات، انشاءاللہ اس کو میں اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، میرا آپ کا سیکھنا سمجھنا پڑھنا مجھ سے آپ سے ہم سے قبول فرمائے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے زاد راہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔